اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اب دیکھیں کہ دین کا معنی کیا ہے۔ دین کا معنی ایک تو ہے نا کلمہ پڑھ لیا، انبیاء کرام پر ایمان لے آئے، ہم ایمان والے بن گئے، لیکن اس یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے یوم حشر کا معنی ہے جس دن لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب آپ کے دل میں بات آ گئی، یہ بات راسخ کر لیں کہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا جس پر اللہ راضی ہوگا، جیسے دو سنتے فجر میں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، ایسے ہی مرد مومن کو کیا ہوگا وہ معلوم ہوگا۔ اب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، کتنا بھی حضرت صاحب اندھیرا ہونا، جب سورج چڑھا ہوا ہو، طلوع ہو چکا ہو، اس کی روشنی کم از کم ہر جگہ پر پہنچتی ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب ہمیں فرما دیجئے کہ اس دن یہ جو آفتاب ہے، یہ جو صورت ہے، یہ کس حالت میں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے بھائی کلمہ پڑھنے والوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے دعا فرماؤ، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے، یا اللہ دن قیامت کے بھی، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، یا اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اب آؤ، آپ کو میں آفتاب کی بات کرتا ہوں، دن کی بات کرتا ہوں۔ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے آفتاب چڑھتا ہے، لیکن جب گرمی عروج پر ہوتی ہے کوئی اے سی لگا لیتا ہے، اے سی لگا لیتا ہے، کوئی پنکھی لگا دیتا ہے کہ کہیں سے مجھے ٹھنڈک پہنچے، مجھے آرام آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا آپ جو آفتاب جس کی آپ شعاعیں لیتے ہیں، جس سے فصلیں پکتی ہیں، فرمایا اس کی 7 آنکھیں ہیں۔ کتنی آنکھیں ابھی؟ 7۔ میرے نبی نے فرمایا اب آپ کو میں قیامت کے دن کا واقعہ بیان کرتا ہوں، میں خیال فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 7 آنکھیں ہیں، اب اس نے دنیا میں ایک آنکھ کھولی ہے، ایک آنکھ کھولی ہے۔ فرمایا آپ نظارہ دیکھیں، گرمیوں میں کوئی ماں کا لال سوائے جناب اچھے کپڑے پہننے کے گرمی میں باہر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب دن قیامت کا ہوگا، فرمایا اس دن یہ تمام 7 آنکھیں کھول لے گا۔ اب ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے، اس دن کتنی آنکھیں کھولے گا؟ 7 آنکھ۔ فرمایا اس کی کھولی ہوگی، اس وقت جناب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹے کو ماں کا پتہ ہوگا، نہ بیٹے کو نہ ماں کو بیٹے کا پتہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آفتاب 7 آنکھیں کھولے گا، فرمایا زمین تانبے کی ہو جائے گی، فرمایا اتنی تپش ہوگی، فرمایا جسم انسان کے گناہوں کے مطابق اتنا پسینہ آئے گا، فرمایا جتنے گناہ ہوں گے اتنا ہی پسینہ ہوگا۔ اب کیسی؟ فرمایا اس کے گناہ کم ہوں گے، کسی کا پسینہ یہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا یہاں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا کندھوں تک ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینے میں
کیا ہو رہا ہوگا؟ ڈوب رہا ہوگا۔ اب اللہ اکبر، ہمارا پسینہ جو آتا ہے اس کے بعد جب ہوا چلتی ہے جسم میں ٹھنڈک آتی ہے، ایسے ہے نا میرے بھائی، ٹھنڈک آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پسینہ پسینہ نہیں ہوگا، فرمایا وہ آگ کا عذاب ہوگا، وہ آگ کی طرح فرمایا پسینہ ہوگا۔ جب یہ ہوگا نا اللہ اکبر، تو اب سوال پیدا ہوا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اب اس کا پسینہ کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ بیت الخلاء میں جاتی ہیں، وہاں پر جب بیٹھتے ہیں، وہاں پر معمولی سا پسینہ آپ کے ماتھے پہ آ جاتا ہے، ایسے ہے کہ فرمایا مومن کے لیے فرمایا اتنا ہی پسینہ ہوگا، باقی لوگ کیا ہوں گے بھی؟ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کہاں تک ہوگا۔ لیکن میرے آقا فرماتی ہیں کہ 7 آدمی یا 6 آدمی ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے بھی؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کو میں موت کی تیاری کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے بھائی؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ کیا کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 عادل بادشاہ، عادل کا معنی انصاف کرنے والا۔ عدل کا معنی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ ترازو لیتی ہیں، اس میں بھی آپ وزن ڈال دیتی ہیں، اس میں بھی آپ جتنا اس میں وزن ڈالا ہے اتنا ہی وزن آپ نے دوسرے پارٹ میں ڈالا ہے، اور جب دونوں کا وزن برابر ہوگا تو پلہ جو ہے وہ جھول کیا کرے گا؟ نہیں مارے گا، برابر ہوگا۔ فرمایا جو حاکم ہوگا، جس نے اچھا انصاف کیا ہوگا، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا وہ اللہ کے نیک بندوں میں بھی شامل ہوگا اور اللہ کی جنت میں بھی، اور دن قیامت کے وہاں پر جو پسینے کی آگ سے مر رہے ہوں گے لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ یہاں پر ایک میں تیاری کے بارے بات کرتا ہوں، میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہارون رشید بادشاہ، یہ حضرت عباس سب فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھانے کے لیے درمیان میں واقع ان کا بیان کرتا ہوں۔ اس کے وقت میں بہلول دانا گزرا ہے۔ دانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے، دانا کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی تھا، اس کے واقعات صاحب بڑے مشہور ہیں کہ حضرت بہلول دانا کے پاس یہ خود چل کر گیا بادشاہ۔ کیا میں نے کہا ہے کن کی اولاد سے تھا؟ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا جان کی اولاد تھی۔ اس نے کیا کام کیا؟ یہ گیا، اس نے اپنی ایک چھڑی جو تھی نا، اپنی ایک چھڑی
نکال کرنا تو وجہ سے یہ میری بات دین نشین فرمانا، پھر حدیث پاک پوری کروں گا۔ تو اس نے بادشاہ نے اس بہلول دانا کو سمجھا، اکثر وہ قبرستان میں رہتا تھا، لوگوں کی نگاہ میں وہ غیر تھا، یہ صحیح آدمی عقل کا توازن اس کا صحیح جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ولی قامت تھا۔ جیسے ہمارے یہاں یہ بیماری ہے کہ علماء کرام کو جو مقام اللہ اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہ مقام نہیں دیا جاتا، جتنا کہ انگریز دان کو اکرام جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ ماں تو ود کے، پیو تو ود کے، چاچکیاں دادکیاں نانکیاں تو ود کے، جتنا عالم دین مرنے والے کا ساتھ دیتا ہے ایسے مرنے والے کا باپ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کیا نماز جنازہ پڑھائی، اس سے پہلے غسل بھی دیا، غسل کے بعد پھر دعائیں کرتا رہا، دفنانے کے بعد پھر بھی دعائیں کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس کا مقام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری، ہماری دین سے دوری ہے۔ انہوں نے مذاق سمجھ کے حضرت صاحب اپنی وہ چھڑی جو تھی اس کی بادشاہ، اس نے کہا بہلول دانا، یہ چھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ چھڑی تو نے اس آدمی کو دینی ہے جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ بات کو سمجھانے کی ہے۔ بادشاہ آگے ولی کامل تھا، اس نے کیا کیا، وہ ہنسا مسکرایا۔ اس کی بیوی کا نام زبیدہ ہے، جس نے ملک عرب میں نہر کھدوائی، اس کا نام آج بھی زبیدہ کی نہر سے تو کچھ دن گزر گئے، بات گزرا، پلے بھی باندھنا ہے اس کو، رات کے جب لیتے سوچ بھی کیا کریں۔ تو اس نے کہا جو تیری نزدیک سب سے بے وقوف ہو اسے کیا دینی ہے؟ بھی چھڑی دینی۔ بہلول دانا اس کے دماغ کو دیکھ کرنا، جب بادشاہوں کے پاس جاؤ لباس ٹھیک کر کے جاؤ، جب اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو دلوں کو صحیح کر کے جاؤ۔ جب وہ گیا نا، اس نے وہ ہنسا مسکرایا، اس نے چھڑی پکڑ کرنا اپنے پاس ہی رکھ دیا۔ اب کچھ مہینوں کے بعد ہارون رشید بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا نا تو بہلول دانا کو علم ہوا کہ یار لجدہ خیر دے آپ تو بہلول دانا جو تھا اس نے کہا چلو چلتے ہیں، یہ مجھے چھوٹی دے گیا ہے تاکہ اس کو میں پوچھوں میں اب کس کام کی ہے۔ اللہ اکبر، بہلول دانا چھڑی وہ بادشاہ کی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ اب وہ سوال جواب میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اس نے کہا اے بہلول دانا، بہلول دانا نے کہا کہ جب آپ بادشاہ ہیں، جب کسی مقام پر تو نے جانا ہوتا ہے تو سفر کو اپنا جو زاد راہ ہے، جو خرچ ہے وہ لے کر جاتا ہے یا نہیں لے کر جاتا؟ اس نے کہا کہ بہلول تو باتیں کیسی کر رہا ہے، جب میں نے کسی جگہ بسیرا کرنا ہوتا ہے تو میری فوج لوگ وہاں پر سامان جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہاں اس کا نام آریان کیا، یہ آریان شہزادی جی، جناب رانا جبیر صاحب کا جو پوتا ہے جو نور شاہ کے رہنے والے ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ دعا فرما کر اپنے بری کی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، رب ان کے بھائیوں پر بھی، اس بچے پر، اس کے بھائیوں پر بھی رحم فرمائے جو بہت بیمار رہا ہے۔ اب اللہ نے زندگی بخشی ہے تو رب سے ادھر خدری عطا فرمائے، سب کی بات سے کہے آمین، اچھا بول دو آمین۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، جزاکم اللہ۔ جب یہ اس نے کہا بہلول جیسے میں نے سنا تھا بھی تو کمرہ ہے، تو واقعی کمرہ ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے میں نے دور جانا ہو
اور وہاں پر میں زیادہ رہا، جو خرچہ ہے وہ میں لے کر نہ جاؤں؟ اس نے کہا بات صحیح ہے۔ اس نے کہا تو نے مرنا ہے؟ اس نے کہا واقعی میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے؟ ہاں جانا ہے۔ مجھے یہ بتا کہ جب قبر میں جائے گا، جو نبی کے سوال جواب ہیں، تو نے اس کے لیے مکمل تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب تیاری کا نام لیا، ہارون رشید کا آخری ایام تھے، اسے جناب اپنی زندگی کے واقعات یاد آ گئے کہ لوگوں کا میں نے خیال کیا، میں نے اللہ کی کامل عبادت نہیں کی، نبی کے فرمان پر میں نے عمل صحیح نہیں کیا۔ وہ بولا بہلول میں نے کوئی قبر کی تیاری نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، بہلول دانا نے فرمایا، اے جناب ہارون رشید مجھے بتا، کیا اب قبر کی بات تو ہو گئی، یوم حشر میں حساب کتاب ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے دن قیامت کے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ ان پر راضی ہوگا، جس کی نیکیاں کم ہوگی نارٌ حامیہ، اس کا جہنم کا مقام ہوگا۔ اس نے کہا جی میں تیاری تو میں نے اتنی نہیں کی ہے۔ تو بہلول دانا نے وہ چھڑی نکالی، اس نے کہا مجھے تمام دنیا میں تیرے جیسا بے وقوف نظر آیا ہی کوئی۔ اس نے اسے یہ میرے لیے بھی سبق ہے، اس نے کہا پکڑائی، وہ رو رہا تھا۔ ہارون رشید کے بارے میں نے بتایا ہے، اس کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، حضرت عباس کی اولاد میں تھا، ان کو اولیاء کرام سے علماء کرام سے بہت پیار تھا۔ نوجوانوں جو بچوں کو پڑھاتے ہو، بچوں کو آپ اساتذہ کرام کے پاس بھیجتے ہو، ان کا میں ہارون رشید کا واقعہ سناتا ہوں۔ 10,000 فوج جب یہ نکلتا تھا نا، یہ پہلے نکلتی تھی، اس کے بعد دستہ ہزار کا بعد میں نکلتا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف سب فرمائے رحمت اللہ علیہ، یہ ولی قامت تھے، ہمارے امام ہیں۔ حضرت صاحب رانا صاحب آپ نے نا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مامون رشید تھا، ایک کا نام امین الرشید تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو نا حضرت امام یوسف کے پاس لے گیا۔ نوجوانوں سبق میز بات، اس کے بعد اسے پاک میں مسئلہ ختم ہے، اس کو عالم دین بنائیں۔ یہ جب بھی حج پر جاتا نا 4,000 علماء کرام کو حج پر لے جایا کرتا تھا، اتنا دیندار یہ خلیفہ تھا۔ تو جب حضرت امام یوسف کے پاس بیٹے کو چھوڑا نا، کہا کہ آپ انہیں پڑھائیں، دینی علوم جو ہے وہ حاصل کرے گا یہ۔ حضرت امام یوسف دینی امام بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ جب گئے نا اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ یار دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف نے میرے بیٹے کو تعلیم جو ہے وہ کیسے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان اولیاء کرام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ گئے، کیا دیکھا؟ وقت کے خلیفہ کا بیٹا حضرت امام ابو یوسف سب فرمائے رحمت اللہ علیہ، ایک ہاتھ سے اس نے لوٹا پکڑا ہوا ہے پانی کا، وہ پانی بہا رہا ہے۔ حضرت امام یوسف سب فرمائے رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہے ہیں۔ حضرت جناب ہارون رشید ناراض ہو گیا، اس کا چہرہ جو تھا اچانک متغیر ہو گیا۔ جب متغیر ہوا نا تو آپ نے فرمایا، وہ بولا کہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، لیکن آپ نے میری دلی تسکین کا
اس کے لیے میں نے بھیجا ہے، سب سے پہلے ادب ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ادب میرے بیٹے کو صحیح سکھایا نہیں ہے۔ جب کہا، فرمایا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ ادب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے امام ابو یوسف باز نشین فرمائیں، مجھے میرے خدا کی قسم ہے اگر میرا یہی بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے آپ کے پاؤں کو ویسے ہاتھوں سے دھو رہا ہوتا، تب مجھے سکون آتا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ استاد جھٹکی دے دے تو شانی بن جاتی ہے، تو قومیں بھی ایسے زندہ ہوتی ہیں۔ جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے وہ دھکے کھاتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی ہے۔